سکتے جبکہ وہ ہم سے زیادہ وہ حاضر ناظر ہیں۔ اب اولیاء اکرام کے پاس جاؤ کہ یہ فیض ان سے ملے، ان کے درباروں میں جاؤ۔ اگر اولیاء اکرام بھی آپ کو نہیں ملتے اور ان کے مزارات بھی آپ کو ملتے ہیں یا ان کے سجادہ نشین یا ان کی اولادیں بھی آپ کو ملتی ہیں، اور اگر آپ ان سے بھی مل لیے اور آپ نے ان سے اچھے تعلقات بنا لیے تو ابھی آپ نے پڑھا ہے۔ بابا فرید صاحب فرماتے ہیں کہ تعلق آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ یعنی حجاج ابن یوسف کا واقعہ پڑھ کے سنایا، یہ وہ شخص تھا جس نے بے جا لوگوں کے اوپر ظلم کیا، خوب قتل عام کرایا حجاج ابن یوسف نے، اور اس کو خواب میں دیکھا گیا تو اس نے یہی کہا کہ جب سے میں مرا ہوں میں عذاب کے اندر ہوں، لیکن پھر بھی مجھے بخشش کی امید ہے، کیونکہ میں نے ایک مجلس میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ چومے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے جنے کتنی بار کعبے کا طواف کیا، میں تو مسلمان تھا، میں تو حاجی تھا، میں نے جنے کتنے عمرے کر رکھے ہیں، مجھے بخشش کی امید ہے، میں نے جنے کتنی نمازیں پڑھ رکھی ہیں، رمضانوں کے روزے رکھ رکھے ہیں، میں نے، مجھے بخشش کی امید ہے نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے حجاج ابن یوسف کہ میں نے خواجہ حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے، اس لیے مجھے بخشش کی امید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں، تمہاری ساری نمازیں، زندگی بھر کی عبادتیں، ریاضتیں، نمازیں سب سے افضل عبادت ہے اور پڑھیں اور فرض ہے، لیکن اگر خلوص دل سے حضور قلب سے نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز پہ بقا۔ حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ بغیر حضور قلب کے نماز نہیں۔ جاؤ، یعنی وہ روحانیت والی نماز تو نہیں ہے، مولوی صاحب کہہ دیں گے ہاں نماز ہو گئی، رکوع سجدے صحیح ہو گئے، لیکن دل آپ کا جب حاضر نہیں ہے خدا کے سامنے، آپ نماز میں اللہ کو حاضر و ناظر نہیں مانتے تو پھر کیسی نماز؟ دکھاوا کر رہے ہو؟ اللہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ اس لیے کسی مرد کامل سے جڑے۔ اب مرد کامل سے کس طرح ہم جڑیں؟ تو قرآن فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو آپ کے ہاتھ پر جن صحابہ نے بیعت کری، مرید ہوئے، وہ اللہ ہی کے ہاتھ پر مرید ہوئے۔ بھائی یہ جب کلمہ پڑھ لیا تو ہاتھ میں ہاتھ، نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ اکرام، اللہ سے نہیں جڑ پا رہے، روزے رکھ رہے ہیں اللہ سے نہیں جڑ پا رہے، جہاد کر رہے ہیں اللہ سے نہیں جڑ پا رہے، اللہ سے کس طرح سے جڑے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، مرید ہو کر۔ سبحان اللہ، کیا زبردست اہمیت ہے اس مریدی کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ حضور نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ رکھا اور ان کو مرید کیا تو فوراً جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کے نازل ہو گئے اور کہا کہ اے نبی، جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ مرید ہو رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں بلکہ اللہ ہی کے ہاتھ پہ مرید ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کا ہاتھ ہی اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ ہے طریقہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں سنت کو زندہ کرو، سنت زندہ ہونے سے بدعت ختم ہوتی ہے۔ تو لوگ جس قدر مرید ہوں گے سلسلوں میں اولیاء اکرام کے، اس قدر بدعتیں ختم ہوں گی۔ آج کل یہی کہا جاتا ہے، جو بظاہر مولوی لوگ ہوتے ہیں ظاہر پرست، وہ یہی کہتے ہیں سنت کو زندہ کرو، بدعت ختم ہو جائے گی۔ مرید ہونا صحابہ اکرام کی سنت ہے، مرید کرنا رسول اللہ کی سنت۔ اچھا، مرید کرنے سے اور مرید ہونے سے کیا اللہ راضی ہو جاتا ہے؟ قرآن شریف کی آیت ہے، اسی آیت میں آگے آئیے، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مسلمانوں سے جو آپ کے ہاتھ پر مرید ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا آبزرویشن، اپنی رائے بتائی
کہ اگر رسول اللہ آپ مرید کریں اور صحابہ اکرام آپ کے ہاتھ میں مرید ہوں تو وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں مرید ہوتے ہیں. آپ کا ہاتھ اللہ ہی کا ہاتھ ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے ان لوگوں سے جو آپ کے ہاتھ میں مرید ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ کوئی صحابہ اکرام نہیں ہیں, یہ وہ دور نہیں ہے. یہ دور تو 14ویں-15ویں صدی کا دور چل رہا ہے. بظاہر اس دور میں اولیاء اکرام بھی ہمیں نظر نہیں آ پاتے, جیسے خواجہ صاحب کا دور تھا, نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا دور تھا, مولانا ضیاء الدین صاحب, مولانا فخر پاک, شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی ہیں, اور صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ, اور بھی بہت سارے اولیاء اکرام ہیں جو مشاہیر اولیاء اکرام ہیں. جب یہ وہ والا دور نہیں رہا تو ان کی کراماتیں اور ان کی خانقاہوں میں وہ جو ہے جلوہ افروز ہوں اور ہم ان سے ملاقات کریں, ہم اس دور میں نہیں ہیں. ہم تو 14ویں صدی میں ہیں کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں تقریباً سب ظاہر ہو چکی ہیں. اب اس دور میں ہم کہیں کہ ہمیں ویسا پیر کامل چاہیے جو زمین اور آسمان کے قلابے جوڑ, ہمیں تو جو ہے ایسا پیر کامل چاہیے جو کرامتیں دکھا دے, ہمیں تو ایسا پیر کامل چاہیے جو ہوا میں اڑ جائے, پانی پہ نماز پڑھ لے, ساتھ میں آسمان پر پہنچ جائے اور ایک توجہ میں ہمیں خود ولی بنا دے اور ہم بھی کرامتیں دکھائیں. تو خالی ایک سوال ہے کہ پیر کامل کی تلاش کرنے والوں, مرید کامل بھی ہو تم خود بھی مرید کامل ہو, پیروں کو دوش دیتے ہو کہ پیر کامل ہے یا نہیں, جانچ پڑتال کرتے ہو. تم خود بھی مرید کامل ہو, تمہارے اندر جو طلب ہے وہ کامل ہے یا جھوٹی طلب ہے یا ریاکاری ہے یا اپنے کسی دنیاوی مقصد سے تم مرید ہونے آئے ہو, یا ایک فارمیلٹی کے طور پر تم مرید ہونے آئے ہو کہ ہم فلاں جگہ کے مرید ہیں, صرف یہ کہلوانے کے لیے. جس طرح کے حاجی حج کرتے ہیں اور حج کر کے آنے کے بعد گھر کے باہر نیم پلیٹ لگوا دیتے ہیں کہ حاجی فلاں فلاں, ان کا مقصد حج کرنا نہیں تھا, نام کے آگے حاجی جڑوانا تھا. تو اسلام کی روحانیت فارمیلٹی پسند نہیں کرتی, ظاہر داری پسند نہیں کرتی, کیونکہ روحانیت, طریقت, درویشی دل کی راہ ہے, یہ دل کا راستہ ہے. اس راستے میں آنا ہے تو دل سے آنا پڑے گا, عشق کے رنگ میں رنگ کر آنا پڑے گا. یہاں عقل کو کوئی جو ہے دخل نہیں,